کیا آپ کے گھر میں پیسے آتے ہیں لیکن ٹکتے نہیں، ان میں برکت ہی نہیں آتی، آتے ہی نکل جاتے ہیں؟ رزق کم نہیں مگر برکت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان آپ کے گھر کے دروازے رزق اور سکون اور برکتوں سے بھر جائیں تو آج جو ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ معمولی الفاظ نہیں، قبولیت کا راز ہیں۔ آپ نے میری اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سارے پوائنٹ یاد ہو سکے یا آپ سب پوائنٹ پہ عمل کر سکیں، کیونکہ اگر آپ سکپ کریں گی تو آپ کو پھر سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ رزق صرف تنخواہ کا نام نہیں ہے، رزق صحت بھی ہے، رزق اولاد بھی ہے، رزق سکون بھی ہے۔ کئی گھروں میں پیسہ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ جی ہاں، سکون تو نہ ہو تو وہاں کسی چیز کا مزہ ہی نہیں آتا۔ اس رمضان اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گھر میں برکت ڈال دے، رزق کے دروازے کھول دے، پریشانیاں دور ہو جائیں اور آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں تو یہ 3 چیزیں لازمی کر لیں، آپ خود حیران رہ جائیں گی۔ رزق اور پیسے کی بارش ہو اور تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے جو آپ کو میں نے پہلے بھی آپ سے یہی بات کی کہ آپ نے میری یہ ویڈیو بغیر سکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے اور کوئی پوائنٹ مس نہیں کرنا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکتیں آئیں اور رزق میں اضافہ ہو۔ نمبر 1 پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ نے روزانہ یہ دعا پڑھیں، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب وہ بے سہارا ہو گئے تھے تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی اور اللہ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ آپ بھی روز سحری یا افطاری کے وقت کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 3 بار درود ضرور پڑھیں، دل سے پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں تو دیکھیں اللہ آپ کو کس طریقے سے رزق عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو آپ نے ان کے رزق میں اضافہ کر دیا، مال میں اضافہ کر دیا، ہمارے بھی رزق اور مال میں اضافہ کر دے۔ آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے اور آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو رزق عطا کرے گا، یہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ پورے یقین اور توکل سے پڑھیں۔ میں بھی اس کو روز ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں، ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف اور بیچ میں 11 مرتبہ یہ دعا پڑھتی ہوں۔ تو آپ بھی ضرور اس کو شروع کریں اور انشاءاللہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حالات بدلے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے استغفار کو لازم کریں۔ استغفار رزق کو کھینچ کر لاتا ہے۔ اپنی زندگی میں استغفار کو لازمی کر لیں، روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہر نماز کے بعد تقریباً 200 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، اگر اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ میں روز 3 سے 2000 بار پڑھتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے میری ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کر دیا۔ درود شریف کے ساتھ پڑھتی ہوں، اول و آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھتی ہوں، تو آپ بھی ضرور پڑھیں۔ قرآن میں وعدہ ہے کہ استغفار سے بارش، مال، اولاد اور برکت سب میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ یہ ہر چیز کے لیے، اس کو لازمی پڑھیں رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی اس کو بہت سے فائدے ہیں اور اس کو لازمی پڑھیں۔ میں تو ویسے استغفر اللہ لازمی پڑھتی ہوں، لیکن اگر آپ چاہیں تو پورا استغفار جو ہے یہ چھوٹی سائز استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، آپ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، بہت برکتیں ہیں اس کی۔ آپ اگر خالی استغفر اللہ پڑھیں گی تو اس کی بھی بہت برکت ہے اور رزق میں اضافہ، آپ کی ہر چیز، ہر مشکل، ہر پریشانی میں اضافہ، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرے گا اور رزق میں اور مال میں بے انتہا اضافہ کرے گا۔ استغفر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے جب آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے ساتھ
ساتھ آپ نے اپنی نیت بھی صاف رکھنی ہے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور سجدے میں گر گرا کے اللہ سے مانگے، وہ سچی توبہ قبول کرتا ہے اور پھر ایسے نوازتا ہے کہ بس آپ کچھ نہ پوچھے۔ سچے دل اور پورے یقین سے دعا مانگی جائے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ بس اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ یہاں میں آج آپ کے ساتھ اپنی ساری روٹین بھی شیئر کر رہی تھی، افطاری کا بھی ٹائم ہو رہا تھا، تو آج میرے بچوں نے فرمائش کی کہ سموسے بنائے جائیں، تو میں بس ان کے لیے سموسے اور تھوڑے سے پکوڑے بنائے تھے اور ساتھ دہی بلے بنائے تھے۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج کی روٹین۔ تو آپ بھی، اور اگر آپ نے میری ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے گا، اور اگر پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور اگر مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور تاکہ میں آئندہ آپ کے لیے اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو بنا کے لا سکوں۔ اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے پکوڑے اور دہی بھلے بناتے ہیں اور سموسے بناتے ہیں، اور یہ کہ آپ بھی اپنے استغفر اللہ اور یہ سب دعائیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بھی پڑھتے ہیں تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگلا اور سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے صدقہ۔ جی ہاں، صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ صدقہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، صدقہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ صدقہ بڑا ہی ہو، چاہے 10 روپے ہوں یا اس سے زیادہ، جتنا آپ دے سکیں۔ نہیں ہے تو ایک انڈا ہی دے دیں صدقے میں، رمضان میں کسی کو افطار کرا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے آپ کے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی کی گھر میں راشن ڈلوا دیں، یہ سب صدقہ ہے۔ آپ 50 روپے دیں گے تو وہ اللہ آپ کو 100 یا اس سے زیادہ کر کے واپس کرتا ہے۔ صدقہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور تمام بیماریاں اور پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں صدقہ لازمی دیں، اور رمضان میں تو خاص طور پہ صدقہ دیں، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کا خیال رکھیں کہ رمضان آپس میں مل کر بیٹھنے کا اور ایک دوسرے میں کی مدد کرنے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو، اس لیے جہاں ہو سکے رمضان میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اگلا پوائنٹ میرا یہ ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت لگائیں۔ جی بالکل، اس سے گھر میں بہت برکت ہوتی ہے۔ روز کم سے کم 15 منٹ اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت لگائیں، خود بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ اس سے آپ کے گھر میں کی فضا بدل جاتی ہے، اور جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں برکت ہی برکت ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں روز قرآن کی تلاوت کریں یا لگائیں، جس طرح آپ کو ٹھیک لگے۔ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اپنے آپ کھل جائیں گے۔ اگلا پوائنٹ جو ہے بہت ہی اہم ہے، جھوٹ اور حرام سے بچیں۔ جی بالکل، حرام سے بچیں، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو حرام کمائی سے بچائیں اور جھوٹ بولنے سے بچائیں۔ رزق میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہے۔ اگر گھر میں جھوٹ، غیبت یا حرام کی کمائی ہو تو برکت تو اپنے آپ ہی آپ جانتے ہیں رک جاتی ہے، اور گھر میں ہر وقت بے سکونی، بیماری اور پریشانی رہتی ہے۔ حرام کمائی جتنی جلدی آتی ہے اتنی ہی جلدی نکل بھی جاتی ہے۔ اس رمضان میں نیت کریں کہ پاک رزق کمائیں، حلال پر قناعت کریں، یقین کریں حلال کمائی اگر تھوڑی بھی ہو، جی تھوڑی بھی ہو تو اس میں برکت ہے۔